روزانہ ایک منزل کی تلاوت کریں، ایسے پکے ہو جائیں گے انشاءاللہ کہ آپ مرتے دم تک قرآن کریم نہیں بھولیں گے۔ اب اگر ایک منزل روز نہیں پڑھ سکتے تو روز کے 3 پارے کر لیں، چلو 2 کر لیں، ورنہ ایک پارا تو کم از کم لازمی پڑھنا ہے۔ حفظ جو ہے نا یہ مضبوط ہوتا رہے، اور ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے، ثواب بھی ملے گا۔ پڑھنے میں تجوید کا خیال رکھنا ہے۔ بعض شاید اس طرح جلدی جلدی پڑھتے ہیں کہ وہ حروف ان کے سننے میں نہیں آتے اور ادا بھی نہیں ہوتے، تو اگر اس طرح قرآن کریم پڑھا کہ حروف ہی چب گئے تو یہ تو الٹا گناہگار ہوں گے۔ بھلے تھوڑا پڑھے لیکن درست پڑھے، اور اگر بہت سارا پڑھا اور غلط پڑھا تو وہ ظاہر ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ انہیں پڑھتے ہیں کہ جو بالکل سمجھ میں نہیں آتا، یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون یعلمون، اس طرح یہ کرتے ہیں، تو یہ قرآن نہیں پڑھتے، یہ رسم بس ادا ہو جاتی ہے۔ تو قرآن صحیح پڑھے، بے شک کم پڑھے، پورا ایک پارہ نہ پڑھے، ایک آیت پڑھے، مگر ایسی پڑھے جو منزل من اللہ ہے، جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، وہ پڑھے۔ اس طرح مطلب خلط ملط نہ کر دے جو آج کل کرتے ہیں۔ کئی بزرگان دین کے واقعات بھی ملتے ہیں کہ جب ان کے یہاں لوگوں کا ہجوم ہوتا نا تو یہ تشریف لے جاتے تھے اس شہر سے، جب پہلے سفر کرتے تھے، کہ یہ لوگ میری عزت کریں، میرے پیچھے چلیں، ہاتھ باندھیں اور واہ واہ ہو، اس سے ہمارے اکابرین دور رہتے تھے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کہ کسی نے پاؤں چوم لیے تو آپ نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، خدا وہ دن نہ لائے کہ میں چاہوں کہ لوگ میرے پاؤں چوما کریں۔ فرض علوم تو اس کی تو فرسٹ ہے، عقائد ہیں، ضرورت کے مسائل سیکھنا یہ فرض ہوتا ہے۔ اب اس کے علاوہ جو زائد مطالعہ ہے تو اس میں اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے۔ اب جس کا ذوق فقہ میں ہے تو اس کو تصوف میں ہو سکتا ہے دل نہ لگے، جس کا ہے ذوق تصوف کا تو وہ فقہ میں اس کا دل لگنا مشکل ہے۔ فقہ یہ افضل ہے، علم فقہ، اور تصوف بھی اپنی جگہ پر بہت اہم ہے کہ تصوف کے بغیر بھی بالکل گزارا نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں عزت والا وہی ہے جو اللہ کے یہاں اتقا ہے، بڑا پرہیزگار ہے۔ تو اصلی عزت تقوی میں، پرہیزگاری میں، قلبی انکساری میں۔ الفاظ کی انکساری یہ تو عام ہوتی ہے، فقیر، حقیر، گناہگار، گناہگاروں کا سردار، ذرہ بے مقدار، یہ تو الفاظ ہیں۔ اگر یہ دل کے ساتھ ہے تو مدینہ مدینہ۔ اگر کوئی بزرگ ایسا بولتے ہیں تو ہم ان پر بدگمانی نہیں کریں گے کہ یہ دکھاوا کر رہے ہیں، یہ اب وہ جانے، ان کا رب جانے، ہم کیوں بدگمانی کریں۔ تو جو بھی کیا جائے عاجزی بھی اللہ کے لیے۔ ہم کو اسلام نے عاجزی سکھائی ہے، من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ اقبال نے کہا نا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اب میری زندگی کا ویسے ہی آخری دورانیہ ظاہر ہے عمر کے حساب سے، تو میں بولتا رہتا ہوں، چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو بھی تنظیمی اور مدنی پھول ہیں وہ سب منتقل کر جاؤں اس طرح بھائیوں میں، کہ مزید آگے دین کی خدمت ہوتی رہے۔ تو مہربانی کر کے میرے تمام ذمہ داران اپنی ذمہ داری بنا لیں کہ مدنی مذاکرہ تو دنیا میں جہاں بھی ہوں آپ مدنی چینل کے ذریعے ضرور سنا کریں۔ میں کبھی کبھی بولتا ہوں جو کامیاب اس سب واہ کرتے ہیں، سب تحفے دیتے ہیں، تحفہ تو فیل ہو جائے نا اس کو دینا چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ یہ ہمت ہار کے گھر نہ بیٹھا رہے، اس کا بھی تھوڑا سینہ چوڑا ہو، پھر کوشش کرے اور نکل جائے۔
کسی نے بزرگ سے کہا یا اپنے پیر صاحب سے کہا کہ بس وہ مجھے وسوسے آتے ہیں اور میں شیطان کو بھگاتا رہتا ہوں لیکن یہ بھاگتا ہی نہیں ہے. انہوں نے کچھ اس طرح فرمایا کہ تم جب تک اس کو لفٹ دیتے رہو گے یہ جائے گا نہیں, جواب دیتے رہو گے تو یہ جواب الجواب دے گا. ظاہر اس سے مقابلہ مت کرو, اس کو لٹکتا چھوڑ دو, اس کو لفٹ ہی نہیں کراؤ. ایک حل اس کا یہ کہ وسوسے کی طرف توجہ ہی نہ دے. میں نے اچھوں کو مسائل بیان کرتے سنا ہے, ناموروں کو. میں سوچتا ہوں کہ یار ان کو تو اپنے بول بھی نہیں سکتے کچھ, جو ماریں گے اپنے کو, ان کے پاس مائک ہے. اب اس میں سمجھ جاؤ مسائل کا فیلڈ یہ سب سے نازک ہے, اور میرا بچپن سے مسائل کا شوق ہے. اس کے باوجود بھول جاتا ہوں, تسامحات ہو جاتے ہیں. اس لیے وہ دیکھ کر جو عافیت ہے نا, یہ بس دیکھ کر بیان کرنے میں اغلاط سے کافی بچت ہے. اگر مقصود اگلے کو مسجد میں لانا ہے, خدا کا خوف دلانا ہے, گناہوں سے بچانا ہے, تو بات وہ کرنی جو اس کے پلے پڑے. یار ہم اگر یہ ایسا عجیب و غریب و مشکل مضمون بیان کریں گے تو واہ تو کرے گا, وہ پلے خاک نہیں پڑے گا اس کے, تو نمازی بنے گا کیسے, گناہوں سے توبہ کرے گا کیسے. تو سادگی میں بھی ایک روب ہوتا ہے اور ایک اثر ہوتا ہے. ہمارا کام ہے نیکی کی دعوت دینا, منوانا ہمارا کام ہے نہیں. آپ کام کیے جائیں, اپنا ثواب کھڑا ہوتا رہے گا, کوئی مانے یا نہ مانے. ہدایت دینا رب کا کام ہے, میرا آپ کا کام نہیں ہے. ہمارا کام پہنچانا ہے. ما علی الرسول الا البلاغ, رسول پر نہیں مگر حکم پہنچانا. تبلیغ کے معنی پہنچانا, تو ہمارا کام پہنچانا, ہم تاثیر کی تلاش نہ کریں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا تصوفی کتب کا مطالعہ زیادہ کرنا چاہیے یا فقہی کتب کا؟ فقہ کا بھی مطالعہ کیا جائے اور تصوف کا بھی کیا جائے, دونوں کا کیا جائے مطالعہ. لیکن اپنی ضرورت کے جو مسائل فرض ہوں تو فرسٹ وہ ہے کہ پہلے ضرورت کے مسائل جو فرض ہیں وہ سیکھ لے. نہ میری کوئی دکان ہے, جس کو لوگ میری دکان سمجھتے ہیں نا, اس دکان پر آج تک میں نے قدم ہی نہیں رکھا ہے. آپ چاہے قسم لینے, میری کوئی دکان نہیں ہے. میری دکان سنتوں کی ہے. میرے گاہک یہ جو سنتیں نیکیاں, ہم لوگ کو یہ محبت کی باتیں, تو وہ نہ میری دکان ہے, نہ اس پہ آج کوئی نفع نقصان میرے جیب سے ہے. اپنے کوئی نیکی جو ہے نا, عبادت ہے, نیکی ہے, دین کا کام ہے, یہ کیش نہیں کرنا چاہیے. میں دکانوں سے چیزیں چپکے سے منگواتا ہوں. بڑی ترکیب ہوتی ہے کہ بولنا نہیں کہ الیاس نے منگوایا. الیاس نے منگوایا بولیں گے تو شاید وہ پیسہ نہیں لے گا. تو ہم لوگ الحمدللہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں. ورنہ یہ اتنے دکاندار ہیں, وہ میرے لیے کوئی لینے جائے گا تو کہاں منع کریں گے. اللہ کا کرم ہے جس پر بس کرم ہو جائے. میری کبھی بھی الحمدللہ ٹرین میں نماز قضا نہیں ہوئی. حالانکہ میں یہ کہوں نا کہ میں نے سینکڑوں بار سفر کیا ہو تو شاید کیا ہو. اتنا سفر کیا ٹرینوں میں, بسوں میں کیا ہے, نہ بسوں میں قضا ہوتی, نہ ہوائی جہاز میں قضا ہونے دیتا ہوں نماز الحمدللہ. کوئی سا دم مارے پھونک کرے کہ یہ کوئی نماز کا درد پیدا ہو جائے. نماز کا درد پیدا نہیں ہوتا. اب گھروں میں بھی آپ تماشا دیکھتے ہوں گے, نمازوں کے لیے بولو نہیں پڑھتے. شیطان اتنا قابض ہو گیا ہے کہ جس کی انتہا نہیں, بس اللہ جس کو توفیق دے. یہ اپنی ڈکشنری سے نکال دیا جائے کہ جان بوجھ کر نماز اپنی کوئی صورت میں قضا, چاہے بیماری ہو کچھ ہو, قضا نہیں ہونی چاہیے. نماز ہوش و حواس قائم ہو. تو جو مسلمان معاذ اللہ گئے ہوں گے جہنم میں تو ان کو نکال لیا جائے گا. اس کے بعد ایک مینڈے کی شکل میں موت لائی جائے گی اور پکارا جائے گا. وہ جنتی بھی دیکھیں گے, جہنمی بھی دیکھیں گے. سب کے سامنے وہ اس مینڈے کو ذبح کیا جائے گا کہ یہ موت ہے. اب موت کو ذبح کر دیا گیا, اب کسی کو بھی موت نہیں آئے گی. تو جنتیوں کے لیے خوشی بالا خوشی, اور جہنم کے لیے حسرت بالا حسرت ہوگی.
جو انسان نہ ہو وہ جانور ہوا، ظاہر ہے وہ اس سے فائدے میں ہوا کہ جو نافرمانیاں کر کے دوزخ میں گیا، وہ جانور دوزخ میں نہیں جائے گا۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے لکھا ہے کہ جو جہنم میں گیا اس سے تو سور اور کتے یہ بہتر ہے، یہ قیامت کے دن مٹی میں مل جائیں گے، لیکن نافرمان انسان جس پر اللہ تعالی ناراض ہوا وہ داخل جہنم ہوگا۔ تو جہنم کا عذاب جو ہے نا وہ سخت بھی ایسا کہ اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے کہ اس کی شدت کو جو کما کو واضح کر سکے، اللہ ہی جانتا وہ کیسا سخت ہوگا۔ اللہ کرے کہ اس طرح کی کیفیات ہماری ہر وقت بنی رہے تاکہ ہم نافرمانی سے بچتے رہیں، نافرمانی سے بچ نہیں پاتے۔ اللہ کرے کہ بس ہر وقت وہی وہ ہمارے پیش نظر ہو اور ہمارا ذہن بس بنا رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بعض بزرگوں سے تو یہ منقول ہے کہ ہر وقت وہ دو زانو بیٹھتے تھے کہ ہم اللہ کی جناب میں حاضر جو ہے، تو اس لیے وہ ہم کو زیبا نہیں دیتا کہ ہم ٹانگیں پھیلائیں، یہ انہی کا حصہ تھا جو پاک ہے۔ گھنٹوں گھنٹوں تک نگاہیں نیچی کر کے بیٹھے رہتے تھے، بس ان کا ذہن یہ بنا ہوا تھا بزرگان دین کا، جو ایسا کرتے تھے کہ فضول نظر پر بھی حساب ہے کہ ادھر دیکھا تو کیوں دیکھا، ادھر دیکھا تو کیوں دیکھا، بلا حاجت۔ ہائے ہائے، واقعی اگر حساب لیا تو جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے بے حساب مغفرت ہی کی طلب کرنی چاہیے۔ آپ کو ایک چیز بیان کی گئی کہ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے۔ کہ ایک چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، اگر شریعت اس کو انڈوس کرتی ہے تو ہم اپنی سمجھ بدلیں گے نا۔ میں ایک مسلمان کو میں یہی کہوں گا کہ وہ عمل امیر علیہ سنت کا، وہ عمل جس کو شریعت انڈوز نہیں کرتی، اس کی نشاندہی کی جائے، وہ ختم ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے جو پڑھے لکھے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اپنے ٹیچر کی تعریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے تعلیمی اداروں کی تعریف کرتے ہیں، در و دیوار کی تعریفیں کرتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت سے جب ایک شخصیت جن کے ہم پر احسانات ہیں، ان کے ذریعے ہمیں نیکی کی توفیق اللہ کے کرم سے نصیب ہو رہی ہے تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ میرا اگلا سوال یہ آپ سے، چائے تو پیا جیسی لگی، اچھی لگی، تعریف کیوں کریں آپ اس کی؟ اچھی ہے تو تعریف کی نا۔ بس یہی میرے سوال کا جواب ہے۔ میں سوشل میڈیا کے جو ناظرین ہیں ان کو صرف یہ کہوں گا، کیا اعتراض سوشل میڈیا پہ ہونا چاہیے؟ آپ کو مجھ سے شکایت ہے، مجھ سے پرابلم ہے، آپ مجھ سے بات کریں گے یا پورے محلے میں اعلان کریں گے؟ آپ سے بات کریں گے۔ سوشل میڈیا ایک پورا محلہ ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں وہاں پر۔ اگر آپ کسی پہ کوئی اعتراض کر رہے ہیں اور اتنے ہزاروں لاکھوں درمیان میں اعتراض کر رہے ہیں، خود یہ اعتراض کرنے والا کئی جگہ پر شریعت کی گرفت میں نہیں آ جائے گا؟ لہٰذا پرسنل چیزیں پرسنل ہی کی جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی دعوت اسلامی سے لیتے ہوں، انہوں نے اس بات کی بھی باقاعدہ وضاحت کی ہوئی ہے۔ یہ دعوت اسلامی کی کوئی، یہ چائے بھی دعوت اسلامی کی نہیں پیتے۔ اچھا، ایک شخص کو دولت یا نوٹوں سے اتنی دلچسپی نہیں ہے، دوسری بات گزر بسر کہاں سے ہوتا ہے تو اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، رزق کا کفیل اللہ ہے۔ ماشاءاللہ ان کا فیملی کا بزنس سیٹلڈ ہے اور اس میں الحمدللہ ان کی نظام زندگی اچھے انداز سے چل رہی ہوتی ہے، بلکہ یہ کوشش کرتے مجھ پر زکوٰۃ فرض نہ ہو۔ اب ایسا کوئی اور ہو تو بتائیں۔ ہر طرف سے یہ پیک ہوتے ہیں سیکیورٹی میں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے کے خلاف تو نہیں ہے، یقیناً اللہ ہی حفاظت فرمانے والا ہے، لیکن یہ تو عقل میں آنے والی بات ہے۔ کون ایسی کمزور بات کرے گا؟ اپنے دروازے کو لاک کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ توکل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ توکل تو ترک اسباب کا نام ہے ہی نہیں۔ ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ میں اونٹ کی رسی باندھ تو اللہ پر بھروسہ کروں یا اونٹ کی رسی باندھے بغیر اللہ پر بھروسہ کروں؟ اونٹ کی رسی باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ بات درست ہے کہ سم ٹائم بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے ضبط کرنا، صبر کرنا، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ بندہ ایک اچھا مسلمان ثواب پر نظر رکھے گا اور اس روایت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ افضل عمل وہ ہے جس میں زحمت یعنی دقت تکلیف زیادہ ہے۔ تو اب جس پریشانی اور مصیبت پر صبر کرنا جتنا مشکل ہوگا، اور اگر صبر کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے تو ڈیفینیٹلی ہم زیادہ ثواب کے مستحق بنیں گے۔ بعض اوقات ہوتا ہے اسلام پہ بول رہے ہوتے ہیں، میں کہا یار یہ کدھر سے سیکھی ہے، کون سا ورڈ ہے یہ؟ تو پتہ چلتا ہے یہ لینگویج کسی میڈیا کی ہے، کسی ٹی وی کی ہے، کسی ڈرامے کی ہے، کسی فلم کی ہے، اور یہ دیکھتا سنتا زیادہ ہوتا ہوگا تو اس کی زبان پہ ورڈ آ جاتا ہوگا۔ اچھا پھر اس کا ہمارا سائیڈ افیکٹ بتاتا ہوں۔ اب ہم نے سن لیا کسی سے
اب ان کو یہ کہ یار یہ ورڈ ہوگا، چلتا ہوگا آج کل، تو وہ ورڈ کبھی ہماری زبان سے نکل جائے گا، جب ہمیں اب ہمارے سننے والوں کو یار اس نے بولے اس کا مطلب لگتا ہے کہ یہ کچھ دیکھتا کرتا ہوگا. اب بھائی دیکھتا کرتا نہیں ہوگا. ہم ایسے بیٹھے ہوئے تھے، نعت خان اسلام آباد کا مدنی مشورہ گیا تھا، تو میں نے ان کو کہا یار گانوں کی طرز پر نعتیں نہ پڑھی جائے. تو مجھے کہا یار آپ کو بھی تو وہ 2 کلام بہت پسند ہے. کون سے؟ تو اس نے کلام دیا کہ یہ 2 کلام آپ کو وہ تھا، مجھے بہت پسند ہے. تو بولا یار آپ تو اس پہ بہت روتے ہو. میں نے کہا اچھا ہے. تو بولا یہ بھی تو گانے کی طرز پہ. میں نے کہا یار اللہ کے بندے، مجھے کیا پتا. تو اچھا ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ گانے کی طرز ہے نہیں ہے، ہم نے تو نہیں سنا تھا وہ. ہم نے جب سے دعوت اسلامی کا مدنی چینل شروع کیا 10 سال کم و بیش ہو گئے، ہمیں اندازہ ہے کہ یار یہ میڈیا کتنا اثر انداز ہوتا ہے. میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، عاشق رسول سے بات کر رہا ہوں. اس میڈیا کے کردار کو پوزیٹیو کریں. اس میڈیا کا بہت اثر ہے. اب سچ بتائیں، حق بتائیں اور ڈیو ٹو شریعہ بات کریں. بس وہ بات کریں کہ کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ اگر آپ سے پوچھے کہ یہ بات کیوں کی، تو آپ کو اللہ کے حضور شرمندگی نہ ہو. اگر آپ نیکیوں بھری عادتوں کو اختیار کر کر ماحول وہی گناہوں بھرا رکھتے ہیں، تو آپ کو وہاں پر کمفرٹیبل فیل نہیں کریں گے. آپ اسی ماحول میں رہیں گے نا، تو آپ نیکی آپ کی عادت کا حصہ بن جائے گی. جیسے گناہ عادت کا حصہ بن گیا نا، ماحول کی وجہ سے گناہ عادت کا حصہ بنا ہے، اسی طرح نیکی بھی ایک وقت ہوتا ہے عادت کا حصہ بن جاتی ہے. پھر نیکی عادت کا حصہ ہوتی ہے اور نیتوں کے ساتھ ساتھ وہ ثواب دیتی چلی جاتی ہے. ہم سب کو اس معاملے میں اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے کہ کوئی کتنا ہی نام ہو، کام ہو، مگر اس کا اختتام کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے. اصل تو دار و مدار یہ ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار یہ خاتمے پر ہے. آپ کا خاتمہ کیسا ہوا؟ اگر آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے تو یہ جیت ہے، اور خدا نہ خاصہ اگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو گئے. اللہ تعالیٰ جب چاہے دل بدل دے کسی کا. بلکہ اس میں تو روایت بڑی، ایک طرف تو ایمان افروز بھی ہے اور ایک طرف ڈراتی بھی ہے. ایک شخص نیکی کرتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، وہ گناہ کرتا ہوا جہنم میں چلا جاتا ہے. ایک شخص گناہ کرتا ہے، اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے، اور اللہ کی خفیہ تدبیر غالب آتی ہے اور وہ نیکی کرتا ہوا جنت میں چلا جاتا ہے. اگر وہ کام کر ہی اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے رہا ہے تو ڈیفینیٹلی پریکٹس یہی ہے کہ اس کے آگے بہت ہرڈلس آئیں گے، بہت ایشوز آئیں گے، بہت سارے مطلب کہ وہ نشے و فراز سے گزرے گا تب جا کے. یعنی اچھا پھر یہ کہ زندگی کی ابھی یہ جو کشتی ہے نا، اب یہ سانسوں کے سمندر پہ تیر رہی ہے، اور بس اللہ کرے کہ یہ کامیابی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ جائے. آمین. جتنی بڑی آپ کامیابی کسی کی دیکھتے ہیں نا، اس کی کامیابی کے پیچھے اتنی بڑی کہیں اس کی قربانی چھپی ہوئی ہوتی ہے. تو اگر آپ کسی کو بھی بہت بڑی جگہ پر کامیاب ہوتا دیکھتے ہیں، لیکن جب اس کے پیچھے جائیں گے تو اس کے پیچھے اتنی ہی زیادہ اس کی قربانی ہوں گی، اور اس قربانی میں اس کے دکھ بھی ہوں گے، اس کی پریشانیاں بھی ہوں گی، بہت سارے مسائل کا انبار ہوگا. ان سب کو وہ بالائے طاق ڈال کر حقداروں کے حقوق ادا کر کے وہ اس پوزیشن میں آتا ہے کہ پھر لوگ اس کو مانتے ہیں. بعد ابا نصیب یہ ہمارا مذہب مہذب اہل سنت، آپ نے سنا ہوگا مذہب اہل سنت، یہ مذہب مہذب اہل سنت. تو یہ مہذب مانے تہذیب والا، تو ہمارے یہاں تہذیب ہے، ادب ہے. اب ادب جو ہے نا یہ کم ہوتا جا رہا ہے. ایک دور ہم نے دیکھا ہے کوئی ننگے سر عام طور پر نہیں ہوتا تھا، یا اگر ننگے سر ہے تو کسی بزرگ کے سامنے آنا ہوا، امام صاحب کے پاس آنا ہوا، کسی بھی ایسی محفل ہوئی تو یہ اپنا سر ڈھانپ لے گا. وہ ایک دور تھا. اب بالکل چینج ہو گیا. ہمارے اپنے اجتماع میں عوام تعداد ہے ننگے سر. میں منع کرتا ہوں انہوں چھیڑو مت، ان کو بولو مت کہ ٹوپی پہن. بعد ابا نصیب جو خوش اخلاق ہو، ملنسار ہو، لوگوں کے دکھ درد میں حصہ لینے والا ہو، ہمدردیوں بھرا دل جس کے پاس ہو، تو وہ عام طور پہ ہر دل عزیز ہو جاتا ہے. اور جو بات بات پہ جھڑکنے والا، غصیل مزاج کا، مسکرانا ہی نہ آتا ہو، خوش گوار موڈ جس کا نہ رہتا ہو، منہ پھولا رہتا ہو، موڈ آف رہتا ہو، تو ظاہر ہے کہ اس کے قریب لوگ نہیں جائیں گے اور وہ اکیلا رہ جائے گا. حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بار پوچھا
کہ میں جب دیکھتی ہوں آپ مسکراتے رہتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی دیکھا مسکراتے رہتے ہیں. تو یوں تبسم ایک سنت ہے، بنیت سنت، مسکرائیں گے تو ثواب پائیں گے. ایک حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ کسی مسلمان کے سامنے مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے. تو موقع کی مناسبت سے ہی ظاہر ہنسنا مسکرانا یہ ہوتا ہے. آپ تعزیت کے لیے گئے، اب ہنس کے تعزیت کریں گے تو یہاں جمے گا نہیں. یہاں اپنے چہرے پر غم کے آثار آپ کو لانے ہوں گے. اسی طرح کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہاتھ پیر ٹوٹے پڑے ہیں بیچارے کے، پلستر بندھا ہوا ہے، اب مسکرا کر طبیعت پوچھ رہے تو شاید اس کو یہ جمے گا نہیں. مسکرانے سے دلجوئی ہوتی ہے، تو موقع پر تو کم از کم مسکرا لیا کریں. کسی مسلمان نے ہماری طرف دیکھا، اچھے چہرے سے دیکھا، تو اگر ہم ایک مسکراہٹ کا تحفہ دے دیں تو کون سا خرچہ ہو جائے گا، اس کا دل خوش ہو جائے گا. اب جوابی طور پر وہ مسکرائے گا. مجھے اس میں بہت تجربہ، قدرتی طور پر ملنسار میری طبیعت ہے، لیکن میرا بارہا تجربہ ہے کہ میں مسکراتا ہوں، سامنے والا نہیں مسکراتا. سلام عام کرنا ہے، کسی جس کو جانتے ہیں نہیں جانتے سب کو سلام کرنا ہے، مگر مسلمانوں کو، غیر مسلم کو سلام کرنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی. تو سلام کرنے سے بھی دل کا کینہ دور ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے. سامنے والا ناراض بھی اور آپ گزرتے ہوئے السلام علیکم کہیں گے تو اس کے دل میں تھوڑی جگہ تو بنے گی، اس کی وحشت کم ہوگی، ثواب بھی اپنی جگہ پر ہے. مطالعہ اس وقت زیادہ مفید ہوتا ہے کہ آدمی فریش ہو، اس وقت نیند بھی نہ چڑھی ہو، جلدی میں بھی نہ ہو، کوئی ٹینشن بھی نہ سوار ہو، بھوک بھی نہ لگی بھی ہو. کوئی بیٹھا ہوگا تو اتنا مطالعے میں توجہ نہیں، توجہ بٹے گی اس کی طرف. تو کوئی توجہ بٹانے والی چیز نہ ہو، شور شرابہ بھی نہ ہو. تو اس طرح ہر طرح سے یہ فریش ہوگا نا، تو جا کر اس کا مطالعہ جو ہے نا اس کے لیے زیادہ مفید ہوگا. حدیث پاک میں السر بالسر والعلانیت بالعلانیت، یعنی کہ خفیہ گناہ کی خفیہ توبہ، علانیہ گناہ کی علانیہ توبہ. اب کسی کو 10 آدمیوں کے سامنے ناحق جھاڑ دیا، اب کان میں بول دیا ویری سوری، یہ کافی نہیں ہے. یہ 10 کو پتا چلنا چاہیے کہ آپ نے ویری سوری کیا ہے، اور انہی 10 کو وہ آپ کی توبہ سے آگاہ ہو جائیں کہ اس نے توبہ کر لیے اور اس سے معافی مانگ لیے. ایسی روایتیں موجود ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں سے معذرت فرمائی ہے. روایتیں ہیں ایسی، حالانکہ یہ بولنے میں بھی مزہ نہیں آ رہا، ایسی روایتیں امت کی تعلیم کے لیے. تو اب ہم کون سے معزز ہیں؟ سب معززین کے سردار نے بھی ہمیں سکھایا ہے کہ معافی مانگنی ہے. صحبت کی تو اتنی اہمیت ہے جس کی انتہا نہیں. کتابیں اپنی جگہ پر ہیں، صحبت ہے. یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. ایک لمحے بھر کی اولیاء کی صحبت 100 سال کی خالص عبادت سے بھی بہتر ہے. صحبت جو ہے نا یہ بندے پر رنگ چڑھاتی ہے. اتنے بھی آپ اولیاء کرام کے حالات پڑھیں گے نا، ان میں صحبت ملے گی. اور ان حضرات نے لمبے لمبے سفر کیے صحبت کو پانے کے لیے. کوئی ایسا مدنی انقلاب حقیقی معنوں میں آ جائے. ایک بار پھر وہ پرانے انداز جو تھے ہمارے بزرگوں کے، وہ سادگیاں، صحبتیں، اور بات بات پر خوف خدا کی بات، تقوی کی بات، عشق رسول کی بات اب کہاں ہے. اب تو الفاظ کے کھیل، زبان کی مطلب وہ کلا بازیاں ہیں، اندر سے نکلے نا وہ اب کم رہ گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. دنیا چل رہی ہے تو ضرور ایسے ہیں جن کی برکت سے دنیا چل رہی ہے. جاہز جو کہ معتزلی تھا یہ مر گیا. یہ مشہور رائٹر ہے، اہل علم میں مشہور ہے. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے اس کے بارے میں لکھا ہے. اس کو کسی نے خواب میں دیکھا مرنے کے بعد، تو اس نے کہا تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اپنے قلم سے صرف وہی بات لکھو جسے دیکھ کر تم آخرت میں خوش ہو سکو. تو پھر بولے بھی وہی جسے قیامت کے روز نامہ عمل میں دیکھیں تم خوش ہو جائیں. انڈرسٹوڈ. ہم میں سے کوئی چاہے کہ میں ایسی صحبت دیتا ہوں، صاحب صحبت بنوں گا، کیسے بن سکتا ہے؟ کیسے دعویٰ کرے گا؟ میں سوچ رہا ہوں میں صاحب صحبت بنوں گا، جو میرے پاس آئے گا کچھ نہ کچھ لے جائے گا. احیاء العلوم دعویٰ کر رہی ہے میرے پاس آ جاؤ. یعنی کوئی یہ دعویٰ نہ کرے یوں کیا پاؤ میرے پاس کچھ نہ کچھ ملے گا. جو واقعی
ایسا ہوگا نا قابل آدمی، وہ دعویٰ نہیں کرے گا، وہ نظر آ جائے گا. پھلدار شاخ ہوتی ہے نا، وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے، جس کے پھل نہیں ہوتے وہ کرتی ہے. سورج کہتا نہیں ہے کہ آ جاؤ میری روشنی لے لو. اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ایسا ہے، اس میں ایمان کی حفاظت کا الحمدللہ بہت سامان ہے. اس کے ساتھ ساتھ اعمال کی اصلاح کی بھی وہ صورتیں ہیں، نمازوں کی حفاظت، محافظت، بس بہت کچھ ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. صحیح معنوں میں وابستہ ہو جائیں، کچھ نہ کچھ اگر صلاحیت ہے تو ذمہ داری اگر مل گئی، مدینہ نہ ملی تو بھی اپنے اوپر ذمہ داریاں ڈالے. 12 مدنی کام ہے جو سب کو کرنے چاہیے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. اس کی مرآت شریف شرح، یعنی میں اور حسین گویا ایک ہی ہیں. ہم دونوں سے محبت ہر مسلمان کو چاہیے. مجھ سے محبت حسین سے محبت ہے، اور حسین سے محبت مجھ سے محبت ہے.